لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، تو جب سب بیٹھے ہوں گے فرض نماز کے بعد اس حدیث کی روشنی میں دعا مانگیں گے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا میں قبولیت کا امکان کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تیسری آتا ہے کہ اجتماعیت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو تینوں کو ملا کے فرض کے بعد آپ نے کیا کر لیا؟ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس طرح سے کبھی حدیثوں کو ملا کے مسئلہ نہیں نکالا جاتا، ایسے تو بہت سارے مسائل شریعت کے چینج ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو نبی نے خود اس پر کس طرح سے عمل کیا۔ جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اپنا عمل اور صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا۔ تو 5 ٹائم نماز ہوتی تھی، ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، پوری زندگی ہوئی ہے، پھر صحابہ نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ مطلب نبی کی نظر میں یا صحابہ کی نظر میں ہوتا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، تو 2-4 حدیثیں تو ملتی نا ہمیں اس پہ، کہ کیونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر آمین آمین ایک بھی نہیں ملتی یار ہمیں۔ تو ہمیں پتا، پھر ہم یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم جب دوسری حدیثیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھا کرتے تھے۔ کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا آیت الکرسی پڑھو، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ دعا پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، وظیفہ کہتے ہیں اسپیسیفک مخصوص الفاظ کے ساتھ جو حدیث میں دعائیں منقول ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی آیت الکرسی اور اللہم انت السلام والی جو دعائیں ہیں نا، ان کو دعا سے تعبیر کر رہے ہیں جو اصل میں وظائف ہیں۔ جیسے اور یہ جیسے ہم کہتے ہیں اذان کے بعد کی دعا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جاتی ہے؟ وہ ایک وظیفہ ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس وظیفے کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا۔ تو اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو کیا وہ ایسا کہ 4 آدمی اجتماعی داخل ہو رہے ہیں، چلو بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو وہ اسپیسیفک الفاظ ہیں اللہم افتح لی انفرادی طور پر۔ تو ہم حدیث کو اگر حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا سے مراد کیا ہے؟ وہ اسپیسیفک مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہیں فرض نماز کے بعد۔ اس طرح سے دونوں طرح کی حدیثوں میں کیا ہو جائے گی؟ تطبیق۔ یہ دلیل تو میں نے دی اہل حدیثوں کے لیے، اور جو تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی دلیل ہے۔ اور ایک اور دلیل کیا ہے کہ بھئی آپ ایک طرف یہ اعتراف کرتے ہو کہ ان ائمہ کرام نے، فقہا نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے، عقلی بات ہے نا، ہم تو کہتے ہیں بھائی اہل حدیث سے زیادہ ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، امام شافعی نے سمجھا ہے۔ تو ہم جب ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے، ان کے قول کو ہم حدیث کے خلاف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے، یاد رکھو۔ حدیث کی تشریح میں ان کے اقوال کو پیش کیا جائے گا، حدیث کے مخالفت میں تو پیغمبر کی بات مانی جائے گی، لیکن حدیث کی ایکسپلینیشن میں ہم ان کی بات کو کیا کرتے ہیں؟ آج کے اسکالرز کی رائے پر ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان اسکالر سے اگر پوچھا جائے تو ان چاروں فقہ کی کتابیں جن پہ صدیوں سے فتویٰ دیا جاتا رہا ہے، کوئی ایک جزیہ، ایک عربی عبارت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں آتا ہو کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے وہ۔ حالانکہ فقہ کی کتابوں میں بہت باریک باریک جزیات بھی ہوتے ہیں، بہت معمولی سی چیزیں بھی ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے۔ تو صدیوں تک یہ سارے فقہا کیوں خاموش رہ گئے ایک ایسی چیز سے جو دن میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کتنی دفعہ ہو رہی ہے؟ 5 دفعہ ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب جب دیوبندیوں سے بات کرو تو ان کے پاس سوائے علماء دیوبند کے حوالے کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی علماء دیوبند نے اب کے علماء دیوبند کے آپ حوالے دے رہے ہیں نا، جب علماء دیوبند کوئی بات کریں گے تو ان پر بھی تو لازم ہوگا کہ وہ دلیل پیش کریں، انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں۔ بھائی تقلید ہم صرف مجتہدین کی کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہم سے زیادہ تھا۔ تو آپ اگر علماء دیوبند سے رابطہ کرتے ہو تو جو علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ کرنی چاہیے، تو سوال پہ تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل میں نہ فقہ کی کوئی عبارت عربی کتابوں کی، اردو کی بات نہیں کر رہا، اور نہ قرآن و سنت سے کوئی حوالہ یہی ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رفع الیدین سے دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اجتماعی دعا میں قبولیت کا امکان زیادہ۔ ایسے 3 چیزیں آپ ملائیں گے تو پھر بریلوی حضرات جو نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں پھر تو وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی کرو۔ بریلوی حضرات یہی تو کہتے ہیں مگر جنازہ کے بعد دعا کریں تو دعا کو کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے جنازہ ہی کو دعا قرار دیا ہے، بس اس کے بعد دعا نہیں ہوگی، تو وہی دلیل ہم فرض نماز کے بعد دے رہے ہوتے ہیں، بھائی کوئی ٹائم نہیں ہے، جب چاہے کر لو۔
تو پھر کبھی کر لو نا, ہمیشہ کنٹینیو کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ اس عمل کو کیا سمجھتے ہیں, سنت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ضروری سمجھ کے نہیں کرتے. بھائی اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امام نہ کرے نا اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ علماء دیوبند کا یہ متفقہ فیصلہ بھی نہیں ہے. میں علماء دیوبند کی توہین نہیں کر رہا کہ یہ کہہ کے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہ توہین جب ہوتی جب سارے علماء دیوبند کا یہ فیصلہ ہوتا. علماء دیوبند میں جو چوٹی کے علماء ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, وہ کوئی علماء دیوبند کے معمولی عالم نہیں تھے. ان کا پورا رسالہ ہے اس پر کہ فرائض کے بعد یہ جو دعا کا ہمارے ہاں رواج ہے یہ ثابت نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصل بتائیں پورا اس پہ تفصیلی رسالہ ہے. ابھی ریسنٹلی حضرت مولانا منظور منگل صاحب کا بھی اس پہ بیان آیا ہے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے, اور جنہوں نے اس پہ رسالہ لکھا ہے وہ کوئی دلیل ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ ہندوستان پاکستان کی ایک رسم ہے, جب یہ چل پڑی تو پھر اب اس کے دلائل. اچھا ہمارے ہاں بعض لوگ تو اہل حدیث کی مخالفت میں غلو کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ اٹھایا اہل حدیث نے کہ فرائض کے بعد دعا نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا, ہم تحقیق کرتے, ہم کہتے بھائی اہل حدیث صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کو دیوبندیت کا کچھ ضرورت سے زیادہ حیضہ ہے. انہوں نے کہا چونکہ علماء دیوبند میں رواج ہے تو اب نہیں بھی ہے تو اس کو ثابت کر کے چھوڑنا ہے ہم نے. تو کیوں غلط چیز میں یار, آپ مان لو بھائی اس میں اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں, قرآن و سنت بھی اس سے خاموش ہے. تو یار ہم پھر بھی براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ امت میں فتنہ پیدا نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اگر امام مانگ رہے اس کو مانگنے دو, آپ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھے رہو, بس ختم ہو گئی بات. پھر بھی کوئی مانگ رہا ہے تو مانگتا رہے. میں کتنے سال سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں, لیکن بڑی تمیز سے. میرے کوئی بھی شاگرد ایسا نہیں کسی امام کو جا کے ٹارچر کرنا شروع کرتے, کیوں مانگ رہے ہو, ثابت نہیں. بھائی مانگنے دے, اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے, دعا ہی مانگ رہا ہے نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اور پھر عامی آدمی کے لیے تو مفتی کا جو ماہر مفتی ہے اس کا قول ہی حجت ہوتا ہے. اس کو آپ بیچارے کو وہ بھی مولوی صاحب کوئی دلیل پیش کر دیں, وہ کہاں جائے گا. تو بھائی بڑے بڑے مسائل دنیا میں چھوٹے چھوٹے کیا ہے, ان کو پی جاؤ. تو اس لیے میں یہ چھیڑتا نہیں ہوں, لیکن اب چھیڑ دیا تو اس لیے میں چھڑ گیا ہوں تھوڑا سا, ورنہ بہت دفعہ یہ پرچیاں آتی میں جواب نہیں دیتا, کیونکہ مسجدوں میں ہو رہی ہیں دعائیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے پورا رسالہ کہ ثابت نہیں ہے. آخر میں لکھا ہے کہ کسی مسجد میں بہت عرصے سے معمول چلا آ رہا ہو تو ایک دم نہ چھڑوائیں, اور فتنے کا اندیشہ ہو تو خاموش ہی رہیں, کیونکہ مسجدوں میں لڑائیاں لڑوانا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اجتماعی دعا اس کو چھڑوانے کے لیے پھڈے شروع کر دو تو بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. وہی مثال ہو جائے گی, ایک آدمی نے زنا کیا, حمل ٹھہر گیا, بچہ ہوا تو پکڑا گیا, عورت کو پوچھا تو شادی شدہ ہے نہیں, یہ بچہ کہاں سے, اس نے یہ فلاں سے زنا کیا تھا, حمل ٹھہرا تھا. لوگوں نے اس کو پکڑ کے مارا تو اس کے دوستوں نے کہا کمبخت, جب تو زنا کر رہا تھا تو حمل روک لیتا, حمل کیوں ہونے دیا. اس نے کہا حمل روکنا اسلام میں مکروہ ہے. انہوں نے کہا یہ جو کر رہا ہے یہ کیا ہے. تو اجتماعی دعا کو میں ثابت نہیں سمجھتا, لیکن اجتماعی دعا کی بنیاد پر امام صاحب کو یہ کہنا کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے اور یہ اندھے مقلد ہیں اور ان کے پاس دلائل نہیں ہیں, اور ٹارچر کرنا, یہ اس سے بڑا جرم ہے. اگر اجتماعی دعائیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, آپ اپنی رائے پیش کر دیں, خاموش ہو جائیں, مان لیں ٹھیک ہے نہیں ہے. میرے ہی اساتذہ بعض ایسے ہیں جو اجتماعی دعا کے قائل ہیں, ہم تو نہیں ان کی توہین کرتے, کہتے بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میرے اس بیان پہ وہ میری کلاس بھی لیں, کیا بول رہا ہے بھائی تو, ٹھیک ہے نا. تو نہ میں ان کی کبھی توہین کروں گا, میں بولوں گا بھائی ٹھیک ہے, لیکن ہم تو پابند کس کے ہیں, قرآن و سنت کے پابند ہیں نا, قرآن و سنت کے. ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اب کیا کریں, لیکن ہم توہین تھوڑی کریں گے, نہ ان کی کبھی, اور میرے سے زیادہ علم بھی ہے ان کے پاس, تقویٰ بھی ہے, سب کچھ ہے, نہ ہمارے دل میں ان کی کبھی کوئی کمی آئے گی. تو اس ظرف کے ساتھ اگر آپ اس رائے کو لیتے تو ٹھیک ہے, ادروائز جیسے ہیں پھر ویسے زیادہ ٹھیک چل رہے ہیں آپ مارکیٹ میں, ویسے ہی چلتے رہیں. سمجھتے ہو بات کو, تو ثابت نہیں ہے. بلکہ میں ایک بات اور کہوں, انفرادی بھی ثابت نہیں ہے. یعنی انفرادی طور پر بھی فرض نماز کے بعد رفع الیدین کی ایک ضعیف روایت ملتی ہے ہمیں, حالانکہ فقہ کا قاعدہ ہے, اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس چیز میں ابتلا زیادہ ہو اس میں ایک دو روایتوں سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. 5 ٹائم نبی نے کئی سال نماز پڑھی ہے, تو صرف ایک روایت کی ہوئی ہے کہ نبی نے رفع الیدین سے دعا مانگی. یہ بہت بڑا سوال ہے, اور وہ بھی ضعیف ہے, لیکن صحیح مان بھی لو اگر, تو اس کے پتہ چلتا ہے یہ بھی کبھی کبھار ہے فرض کے بعد انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے. اب آپ کہو گے پھر کریں کیا, دعائی چھوڑ دیں, نہ دعا نہ چھوڑیں. آپ یہ کریں کہ فرائض کے بعد یہ اللہم انت السلام اور یہ جو احادیث میں وظائف ہیں یہ پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھیں, اس کے بعد آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں, لمبی لمبی دعا مانگیں, یہ پھر افضل عمل ہے. کیونکہ ایک جو اجتماعی حیات تھی وہ کیا ہو گئی ہے, ختم. پھر انفرادی طور پر تو دعا کا واقعی کوئی ٹائم نہیں ہے, جب چاہیں جتنی چاہیں مانگیں آپ. نبی نے کیا فرمایا, جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے, تو آپ نے کیا فرمایا, کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی, کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نہ 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 نہ. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں, اللہ کے سچے پیغمبر,
وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا. فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, آ رہی ہے, مل بھی رہی ہے, لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے. اس بات کی ٹینشن, یار یہ ختم نہ ہو جائے, یار یہ چھن نہ جائے, یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے. بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں, کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں, لیکن سکون نہیں ہے. ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے. یہاں ایک آئے کئی سال پہلے, سفید ٹوپی, پوری پراپر داڑھی, اور جناب سفید کرتا, بڑے ایسے نورانی چہرہ, اور پکے نمازی تھے, بہت بڑے تاجر. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں, اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے, میرے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں, کوئی پرابلم ہے تو بتائیں. کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی, آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی. تو نماز تو آپ نے پڑھ لی, آپ نے زکاتیں بھی دے دی, آپ نے روزے بھی رکھ لیے, لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا, اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی, یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں, لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے یہی خوف ہے. میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو. یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو, لیکن یہ علاج نہیں ہے. میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ, ابھی برباد ہو گئی, اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی, اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے, رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا. کوئی بات نہیں, انجوائے کرنا. دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ بولو نہیں. ہماری بیسک ضرورت ہے, جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر پکڑ دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر. میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا. اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. وہ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا. کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے؟ وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے, لیکن
تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی ہے زیادہ اچھا ہے, اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو, یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس ہی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے گا ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آ کے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے, گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا. الا اللہ, پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ, صرف کون ہے, اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے, بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا, یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت ہی غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے, بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو, بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے.
آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو، اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کریں، ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لینا، لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دی ہیں دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو، افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کا سب ایک محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے، جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی، کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سبھی. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں. اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو، دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا.
पाकिस्तानी छोड़ता तो है नहीं, कहते फिर 1 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे हम। तो अक्लमंदी का तकाजा है। तो जल्दी से बस हदीस मुकम्मल कर दूं। नबी ने फरमाया जिसने ख्वाहिशात को हदफ बना लिया तो अल्लाह फक्र फाका उसके सामने लाके खड़ा कर देंगे। करोड़पति होगा मगर आगे फक्र फाका उसको डरा रहा होगा, भाई मैं हमला कर दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। जअल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि व फर्रक़ा अलैहि शमला। दूसरी सजा दुनिया में उसको ये मिलेगी कि उसकी फिक्रों को बखेर देंगे अल्लाह ताला। इतने मसाइल होंगे कि मेरा ये सिर्फ एक पैसा मसला नहीं होगा, यार ये काम भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार ये भी हो जाए, यार फलां से ताल्लुकात भी ठीक हो जाए, या लोग मेरी मुखालफत करने वो भी छोड़ दें, यार वो फलाना, यानी वो इतने अंडे बच्चे होंगे कि सारे अंडों से चूजे निकले हैं, उसकी ये ख्वाहिश होगी। हालांकि कभी मुर्गी के सारे अंडों से चूजे निकलते हैं, 2-4 तो खराब हो जाते हैं ना। तो फर्रका ये और अजीब टेंशन, सुकून नहीं होगा, ये भी उसकी फिक्रें अल्लाह क्या कर देगा, उसके सामने बिखेर देगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बहुत सारी टेंशनें अगर एक पोटले में हो ना, इंसान कहता है उठा के पोटला फेंक दो, खत्म, और वो पोटला खुल के बिखर जाए। एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो है, एक टेंशन वो, उसको कमबख्त को समझ में ही नहीं आएगा इन टेंशनों से मैं जान छुड़ाना शुरू कौन सी वाली टेंशन से करूं, मैं कौन सी वाली टेंशन को मैं पहले फेंकूं, फिर इतनी बिखरी हुई होंगी उसमें डूबा हुआ होगा वो। और आगे आपने फरमाया अततहु वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुद्दिर ला। ये सारे काम दुनिया के लिए कर रहा था ना, वो 2 बखेड़े पाल लिए उसने, दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, और उसकी 2 सजाएं तो अल्लाह फौरन दे देगा, फक्र फाके का खौफ और टेंशनों को बिखेर देगा। ये 2 टेंशनें तो चलो हम कहते यार दुनिया मिल जाती तो चलो ये टेंशनें भी कबूल हैं, अल्लाह कहते हैं मिलेगी उतनी जितनी मुकद्दर है। नबी ने फरमाया मिलेगी उतनी नहीं जितनी इसकी चाहत है, उतनी जितनी अल्लाह ने लिखी हुई है। अगर ये ज्यादा की कोशिश करेगा तो हो सकता है धेला भी ना मिले, और हो सकता है डबल मिल जाए। तो ये भी इसकी चाहत पे नहीं है, ये किसकी चाहत पे है, अल्लाह की। तो यकीनी फिर भी नहीं है वो, फिर मैं चुटकुला सुना दूं ना, यकीनी फिर भी नहीं है। एक आदमी को बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बेचारी ने हर तरह से कोशिश कर ली कि मैं अपने मियाँ को अच्छी लगूं, अच्छी फिर भी नहीं लग रही इसको। एक दिन वो बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक और खूबसूरत जेवर और खूबसूरत साड़ी और बड़ा खूबसूरत लिबास, हर चीज बड़ी वीआईपी पहन के आ गई। अभी अब बीवी की तारीफ कर रहे हैं, यार क्या खूबसूरत चूड़ियां पहनी हुई। अब कह रही थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत साड़ी। कह रही वो लड्डू फूट रहे हैं कि आज तो मेरा मियाँ बड़ा खुश है, बहुत अच्छा माशाल्लाह ड्रेस आपने, क्या खूबसूरत लिपस्टिक। एक चीज की तारीफ कर कहते हैं अच्छी फिर भी नहीं लग रही, इतना कुछ अच्छा पहना हुआ है मगर तू फिर भी अच्छी नहीं लग रही। ये मतलब है इस हदीस का कि इतनी टेंशनें उठाने के बाद हो सकता है दुनिया मिले फिर भी नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहे जहां से चला था। और इसके मुकाबले में आपने फरमाया मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने इस दुनिया को पसे पुश डाल के कहा मेरा हदफ आखिरत है, ये दुनिया असल हदफ है ही नहीं। मिले ठीक है, नहीं मिले ऐसी की तैसी, ये ऐसी की तैसी याद रख लें। मिले ठीक है, बहरिया टाउन में प्लॉट मिल गया ठीक है, नहीं तो गंदे नाले पे ले लेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं तो रेडी लगा लेंगे, मिल गया ठीक है, नहीं तो वैसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये जिसका ये खौफ, और असल क्या है आखिरत, मुझसे गुनाह ना हो जाए कोई, अगर हो जाए तो जल्दी से तौबा करके अल्लाह को मनाऊं। आपने फरमाया जिसने आखिरत को हदफ बना लिया, जन्नत तो बाद में मिलेगी, कुछ इनामात दुनिया में मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला इनाम जअलल्लाहु शमलहु जमअलहु मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी। उसको फक्र फाका का खौफ था ना, फरमाया इसके दिल में अल्लाह गिना, इसके दिल को मालदार बना देगा। इसको ऐसा लगेगा यार जितनी मेरी जरूरत नहीं है अल्लाह ने रिस्क की बाल्टियां मेरे ऊपर उड़ेल दी हैं। मेरी जरूरत सुबह 2 रोटी की है और रोटी के बजाय अल्लाह पराठे खिला रहा है। अजीब बात है या नहीं है। मेरी जरूरत थी सिर्फ चाय पराठा मिल जाए और अल्लाह मुझे अंडे भी खिला रहा है। नहीं यार ये समझ में तो रहने दो, बस ये आखिरी है, आप लोग भी बहुत थक गए होगे ना। मेरी जरूरत थी कि मैं किसी तरह बस रोटी और पानी मिल जाए, निवाला हलक में उतार लूं, क्योंकि मुसाफिर खाना है ना। अरे बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, शदीद भूख लग रही है, आदमी कहता है यार 2 निवाले कहीं स्टेशन से खरीद के ले आ, आगे पुप्पो का घर आने वाला है पेशावर में, चाचू का घर आने वाला है, तो मजे ही मजे बकरे रखे हुए वहां पे। सफर की टेंशन थोड़ी लेगा, फिर क्यों लेगा टेंशन। वो लोग कहते हैं ये सीट सफर में तुझे जो है ना ट्रेन में बड़ी बेहतरीन सीट मिली लेकिन तेरी नहीं है, ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। आदमी का तो क्या मसला है यार, मेरी हो वसीम भाई की हो, मुझे तो बैठने से मतलब है। तो कहता है घर मेरा जाती हो या किराए पर हो।
رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم نے ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا. تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے ہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہو گے یار کس طرح بچ جاؤں میں. اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی, کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کمبخت ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا. کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمارے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹل ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے. اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائے. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں, محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں, مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع لہ شملا, اور آپ نے فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ, پہلے والے کی حالت کیا تھی, سب کچھ کر لیا, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی.
یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو, ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی. چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نقلی تو نہیں. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار, اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس, گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے, تو نبی نے فرمایا آتا تو دنیا اس کے پاس آئے گی, اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغمہ, یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا, دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی, ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس, اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا, محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا, عزت تو دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو, محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں, اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ. ہر وقت اسی پر آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو, ایسی کی تیسی. صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ؟ آخرت. اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.